یہ کہانی ہے ایک نبی کی جو بادشاہ بھی تھے، امیر بھی، تندرستی کی نعمت سے مالا مال بھی، مگر جب ان پر آزمائش آئی تو سب کچھ لٹ گیا۔ یہ وہ نبی ہیں جن کا نام صبر کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہے گا۔ یہ ہیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ شریف النسل، نیک سیرت اور ایمان کے پہاڑ، اللہ نے ایوب علیہ السلام کو مال، دولت، عزت، زمین اور رعایا سب کچھ عطا کیا تھا۔ ان کے پاس سینکڑوں کھیت، باغات، مویشی، غلام، خادم، بیٹے اور بیٹیاں تھیں، لیکن ان کے زبان سے ہمیشہ ایک ہی کلمہ نکلتا تھا، الحمدللہ۔ ایوب علیہ السلام کا شکر زمین اور آسمان تک گونجتا تھا۔ وہ اپنی نعمتوں پر فخر نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر نعمت کو اللہ کی امانت سمجھتے تھے۔ لیکن شیطان جل گیا۔ اس نے کہا، پروردگار، ایوب تیرا شکر اس لیے کرتے ہیں کہ تو نے انہیں سب کچھ دیا ہے، اگر تو سب چھین لے تو دیکھ وہ کیسے تیرا نام لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، جا، میں اپنے بندے ایوب کو تیرے حوالے کرتا ہوں، مگر اس کے دل سے میرا نام نہ چھیننا۔ پہلا وار ہوا مال اور دولت پر، ایک ایک کر کے باغات جل گئے، کھیت برباد ہو گئے اور مویشی مر گئے۔ پہاڑوں سے آگ برسی، طوفانوں نے سب کچھ بہا دیا، لیکن ایوب علیہ السلام کے لبوں پر پھر بھی شکر تھا۔ یہ سب میرا نہیں تھا، میرا رب چاہے تو واپس لے لے، الحمدللہ۔ پھر دوسری آزمائش، اولاد کی جدائی۔ ایک دن زلزلہ آیا، مکان گر گیا اور ان کے سب بچے اس کے نیچے دب کر جان دے گئے۔ باپ کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی بولے، میرے رب نے دیا تھا، میرے رب نے لے لیا، میرا دل راضی ہے اس کے فیصلے پر۔ ابلیس مایوس نہ ہوا، بولا، پروردگار، ایوب اب بھی تیرا نام لیتا ہے کیونکہ اس کا جسم سلامت ہے، اگر یہ بھی کمزور ہو جائے تو پھر دے۔ اللہ نے فرمایا، میں اجازت دیتا ہوں، لیکن اس کی روح کو نہ چھونا۔ ابلیس نے جسم میں بیماری ڈال دی، زخم، پھوڑے، سوجن، پیپ، حتیٰ کہ جسم گوشت سے خالی ہو گیا۔ لوگ نفرت سے منہ موڑنے لگے۔ ایوب شہر سے باہر ایک ٹیلے پر تنہا ہو گئے، بیوی کے سوا کوئی نہ رہا، اور وہ بیوی تھی رحمت بنت افریم، وفادار، صابر، محبت سے بھری۔ وہ ایوب علیہ السلام کے زخم دھوتی، ان کے لیے کھانا لاتی اور کہتی، اے نبی خدا، دعا کیجئے کہ اللہ آپ کو شفا دے۔ ایوب علیہ السلام مسکرا کر کہتے، اللہ نے مجھے 70 برس صحت دی تھی، اگر اب چند سال بیماری میں گزر جائیں تو شکوہ کیسا؟ شیطان عورت کے پاس آیا، کہا، تیرا شوہر اگر نبی ہوتا تو یہ حال نہ ہوتا، اللہ اسے بھول گیا ہے۔ رحمت رو دی اور جا کر ایوب علیہ السلام سے کہا، اے نبی خدا، دعا کیجئے کہ اللہ یہ دکھ ختم کر دے۔ ایوب کے دل میں بھی درد اٹھا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے میرے رب، مجھے بیماری نے گھیر لیا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے آسمانوں کو ہلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمایا، اے ایوب، زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ انہوں نے ایسا کیا تو زمین سے ٹھنڈا چشمہ پھوٹ نکلا۔ اللہ نے فرمایا، اس سے غسل کرو اور اس کا پانی پیو۔ ایوب نے حکم مانا اور لمحوں میں زخم بھرنے لگے، جلد چمکنے لگی، چہرہ تر و تازہ ہو گیا، بدن صحت مند۔ احمد نے جب شوہر کو دیکھا تو پہچان نہ سکی، پوچھا، کیا آپ نے میرے بیمار شوہر کو کہیں دیکھا ہے؟ ایوب علیہ السلام مسکرا کر بولے، میں ہی تمہارا ایوب ہوں۔ بیوی کے آنسو خوشی سے بہہ نکلے اور آسمانوں سے آواز آئی، ہم نے ایوب کو نعمتیں لٹا دی اور اس کے اہل اور مال میں دوبارہ عطا کیے، 2 گنے کر کے۔ ایوب علیہ السلام دوبارہ اپنے شہر لوٹے، لوگ دوڑ کر آئے، معافی مانگی، گلے لگائے۔ وہ پہلے سے زیادہ روشن، زیادہ عاجز، زیادہ قریب خدا ہو چکے تھے۔ ان کے کھیت لہلہانے لگے، بھیڑیں بڑھ گئیں، بیٹے بیٹیاں دوبارہ عطا ہوئے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کا صبر رہتی دنیا تک مثال بن گیا۔ روایات کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام نے تقریباً 90 سال کی عمر پائی۔ آپ کی قبر مبارک شام کے علاقے حران یا بعض روایات کے مطابق عمان کے قریب واقع ہے۔ اس علاقے میں ایک خوبصورت مزار ہے جس کے گرد آج بھی لوگ صبر اور ایمان کی دعا مانگتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ شکر خوشحالی میں نہیں، مصیبت میں ہوتا ہے۔ جو رب پر یقین رکھے وہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ جب سب کچھ چھن جائے اور زبان سے الحمدللہ نکلے، یہی ایمان کی انتہا ہے۔ یہی ہے حضرت ایوب علیہ السلام، زخموں میں بھی شکر ادا کرنے والے، درد میں بھی دعا کرنے والے اور آزمائش میں بھی مسکرانے والے۔ اس سبق آموز ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور مزید تاریخی معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔